فیاض صاحب کا مکان محلے کے باقی مکانات کے مقابلے میں ذرا بڑا تھا۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہ تھی، ان کے گھر والے کہاں تھے یہ کسی کو پتا نہ تھا۔ ان کے گھر میں ایک ملازم بشیر صبح میں 2 گھنٹے کے لیے آتا تھا، اسی سے محلے والوں کو کچھ باتیں معلوم ہو گئی تھیں۔ بشیر میں ایک بہت بری خرابی تھی، اسے ہر وقت ٹو میں رہنے کا شوق تھا، اسے لوگوں کی برائیاں اور کمزوریاں تلاش کرنے میں لطف آتا تھا۔ محلے کے تقریباً تمام مردوں ہی کی نہیں، ان کی بیگمات کی عادتوں کے بارے میں بھی اس کی معلومات بڑی وسیع تھی۔ وہ جو کچھ دیکھتا یا سنتا، اس میں حسب ضرورت نمک مرچ اور دیگر مسالوں کا بگاڑ لگا کر دوسروں کو پیش کرتا، لیکن ایک فیاض صاحب کا ذکر آتے ہی اس کی معلومات 12 مسالے ڈالنے کے باوجود چند لمحوں میں چٹ ہو جاتی تھی۔ فیاض صاحب کے متعلق وہ صرف یہ کہہ کر رہ جاتا، صاحب خشک آدمی ہیں، کام سے کام رکھتے ہیں، اصول کے پکے ہیں، بیوی بہت پہلے کسی حادثے میں مر گئی، صاحب نے اس کے غم میں دوسری شادی نہیں کی، ایک بیٹا ہے جوان، شہر میں پتہ نہیں پڑ رہا ہے یا کوئی بزنس کر رہا ہے، ویسے صاحب دل کے اچھے ہیں، ہر مہینے کی 28 کو ہی تنخواہ کے پیسے پکڑا دیتے ہیں، مجھے ضرورت ہوتی ہے تو میں مانگ بھی لیتا ہوں، پھر وہ ذرا سوچ کر یقین سے دعویٰ کرتا، میں تو جانوں صاحب کا نشہ بیچنے والوں کے ساتھ بزنس ہے، پوچھو کیسے؟ کیسے؟ مجمع ایک آواز ہو کر پوچھتا۔ بشیر کہتا، صاحب مجھے ایک بڑے کمرے میں جانے نہیں دیتے، ادھر الماریاں ہی الماریاں ہیں، الماریوں میں خبر نہیں کیا ہے، ایک بڑی میز ہے، اس پہ موٹی موٹی کتابیں ہیں، کاغذ ہی کاغذ ہیں اور 2 کرسیاں، صاحب کہتے ہیں تم جا کر میری چیزیں خراب کر دو گے، میں خود ہی صفائی کر لوں گا۔ بس اتنا کہنا کافی تھا، سب لوگ اپنے اپنے گمان کے گھوڑے دوڑانے لگتے، بہت سے افراد اپنی اپنی بدگمانیوں کی بنیادوں پر افسانے تراشتے، پھر یہی افسانے ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کو ستاتے پھرتے، یہ افسانے جب محلے کی خواتین تک سینہ بہ سینہ پہنچے تو ان میں مزید رنگ بھر دیے جاتے، سنانے والے یا والی کے یقین میں پختگی پیدا ہو جاتی۔ اس قسم کا سلوک عام طور پر محلے کے ہر مرد اور ہر خاتون کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن فیاض صاحب چونکہ کسی سے ملتے جلتے نہ تھے، ملازم تک کو صرف 2 گھنٹے کے لیے گھر میں آنے کی اجازت دیتے، شاید اسی لیے ان کے افسانے زیادہ پرکشش ہو جاتے تھے۔ ایک دن بشیر حسب معمول صبح 8 بجے فیاض صاحب کے گھر پہنچا، اس نے صدر دروازے پر لگا گھنٹی کا بٹن دبایا، پہلے تو احتیاط سے ایک بار دبایا کہ صاحب کی ہدایت یہی تھی کہ گھنٹی ایک بار ہلکے سے بجانا کافی ہوتا ہے، میں جاگ رہا ہوتا ہوں، ایک بار گھنٹی بجانے پر دروازہ نہ کھلا، فیاض صاحب دروازے پر لگے کیمرے کے ذریعے اندر اسکرین پر دیکھ لیتے تھے کہ باہر کون آیا ہے۔ اطمینان ہونے پر وہیں سے دوبارہ بٹن دبایا، دروازہ اب بھی نہ کھلا، تو اس نے سوچا ہو سکتا ہے صاحب واش روم میں ہوں، ذرا انتظار کے بعد تیسری بار بٹن دبایا اور کچھ دیر تک اوپر سے انگلی نہ ہٹائی، مگر دروازہ اسی طرح بند رہا۔ بہت سارے خیالات بشیر کے دل میں ایک ساتھ گھس آئے، صاحب بیمار ہیں، صاحب رات دیر سے سوئے ہوں گے، صاحب کہیں گئے ہوں گے۔ اچانک اس کے خیالات نے نئی کروٹ لی، کہیں مگر کہاں؟ اچھا ضرور اپنے بزنس پہ گئے ہوں گے، کیا پتا مارا ماری ہو گئی ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بس اتنا ہی کافی تھا۔ انسان کے کھلے دشمن یعنی شیطان نے اس ذرا سے کچھ بھی کو بہت کچھ بنانے پر اکسا دیا۔ ذرا سی دیر میں محلے کے بچے بچے کی زبان پر یہی تھا، سنا تم نے فیاض صاحب کی اپنے گینگ کے لوگوں سے لڑائی ہو گئی ہے، شاید کئی آدمی زخمی ہوئے ہیں، 2 تو مر بھی گئے۔ دوسرا کہتا، اپنے گینگ سے نہیں دوسرے گینگ کے لوگوں سے لڑائی ہوئی ہے، سنا ہے فیاض صاحب کو بہت چوٹیں آئی ہیں، بچنے کی امید کم ہے۔ محلے کی عورتیں آپس میں رازدارانہ طور پر باتیں کرنے لگیں، کباڑوں کی آڑ سے کھڑکیوں یا گیلریوں میں کھڑے ہو کر، سستے پیکج والی لمبی لمبی موبائل کالز کے ذریعے۔ ایک کہتی، اے بہن سنا تم نے فیاض صاحب کو پولیس پکڑ کر لے گئی، دوسری پوچھتی، ہائے اللہ وہ کیوں؟ پہلی کا جواب ہوتا، اللہ جانے کیا کرتوت تھے بڑے میاں کے، اسی لیے چھپ کے رہتے تھے، بشیر کو بھی بس 2 گھنٹے کے لیے بلاتے تھے، ایک کمرے میں تو جانے ہی نہیں دیتے تھے، وہیں رکھا ہوگا سارا ناجائز مواد، کیا خبر وہیں سے کوئی تہہ خانہ بھی نکلتا ہو۔ دوسری کہہ اٹھتی، ہائے اس طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا، ایسا ہی ہوگا بہن اللہ بچائے، اچھا خاصا شریفوں کا محلہ تھا، اب دیکھو کون کون آ کر آباد ہو رہے ہیں۔ اس قسم کی کانا پوسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ عورتوں نے اپنے اپنے مردوں کے کان بھرنے شروع کر دیے، ارے سنتے ہیں محلے میں یہ کیا ہونے لگا ہے، اچھا بلا برسوں سے امن و امان تھا، نہ کبھی چوری ہوئی نہ موٹے ڈاکو آئے، مگر جب سے یہ فیاض صاحب جیسے لوگ آ کر آباد ہو رہے ہیں، یہاں پولیس بھی آ رہی ہے، آج پولیس آئی ہے کل کو گولیاں چلیں گی تو کیا ہوگا،
یہ ہمارے بچے تو روز گلیوں میں کرکٹ کھیلتے ہیں، یہ سن رہے ہو، آپ تو بس اپنے موبائل سے ہی لگے رہیے۔ اتوار کا دن ہونے کی وجہ سے سارے ہی مرد گھروں پر تھے اور فرصت سے ناشتہ کرتے تھے، مگر بشیر نے صبح صبح خبر پھیلا کر سنسنی دورا دی۔ عورتوں نے اپنے اپنے مردوں کو ناشتہ تو کروا دیا، مگر مسلسل تانے دے دے کر ان کا ناک میں دم کر دیا۔ نتیجہ یہ کہ محلے کے بہت سے مرد چوک میں جمع ہو کر سلام مشورہ کرنے لگے۔ باندھ باندھ کے تبصرے شروع ہو گئے۔ فیاض صاحب کے گھر کا تالا توڑو اور اندر جا کر دیکھو تو صحیح کہ ہوتا کیا رہا ہے اب تک۔ ارے ہم بھی تو بیٹیوں والے ہیں، ہماری بھی کوئی عزت ہے۔ اگر محلے کی یہ شہرت ہو گئی، یہاں جرائم پیشہ گروہوں کے اڈے ہیں، گینگ وار چل رہی ہے، تو کون شریف آدمی ادھر کا رخ کرے گا؟ بتاؤ بھلا۔ بہت سے لوگ ہاں میں ہاں ملاتے۔ کچھ دیر بحث محباسہ کے بعد طے ہوا کہ فیاض صاحب جو ہی نظر آئیں ان سے مکان خالی کروا کر محلے سے باہر نکال دیا جائے۔ ہاں بالکل، ذرا بھی ترس کھانے کی ضرورت نہیں، اچھی طرح جارو بڑے میاں کو۔ اسی بحث و مباحثہ میں دن کے تقریباً 2 بج گئے۔ ابھی لوگ منتشر ہو رہے تھے کہ شیخ صاحب کا چھوٹا لڑکا ہامتا ہوا آیا، چلا کر بولا، فیاض صاحب کا بیٹا کیپٹن اعجاز شہید ہو گیا ہے۔ کیا ہانک رہا ہے؟ شیخ صاحب بنا کر بولے۔ ابا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، ٹی وی میں آ رہا ہے، ہماری محلے کا نام بھی لیا گیا ہے۔ خبروں میں لڑکا سانس درست کرنے کی کوشش کرتا ہوا بولا۔ ارے وہ تو بھی کرمنلز کے ساتھ ہوگا نا، شہید کاہے کو کہہ رہا ہے بابلے؟ میر صاحب نے سر ہلا کر بولے۔ نہیں انکل، شہید ہی کہا ٹی وی والوں نے، بارڈر پہ شہید ہوا ہے، فوجی تھا، دشمن کی فائرنگ سے زخمی ہوا، 2.5 گھنٹے بعد شہید ہو گیا۔ اور کیا بتایا ٹی وی والوں نے؟ انکل ٹی وی والے کہہ رہے تھے ڈاکٹر فیاض ہمارے ملک کا بہت بڑا سرمایہ ہے، علمی تحقیقی کام کر رہے ہیں، اسی لیے شہر کے دور دراز محلے اتحاد کالونی میں اکیلے رہتے ہیں، کسی سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے، ہر وقت لکھنے پڑھنے میں لگے رہتے ہیں۔ ایک بچے نے تفصیل سے بتایا۔ کیپٹن اعجاز کی تصویر ٹی وی پر بار بار دکھائی جا رہی تھی۔ شہید کیپٹن کا ذکر اینکر بہت احترام سے کر رہے تھے۔ یہ اعلانات بھی کیے جا رہے تھے کہ شہید کے والد ڈاکٹر فیاض احمد خان سے بات چیت رات 8 بجے براہ راست نشر کی جائے گی۔ روز ہی شام میں شیخ صاحب کے گھر کے باہر چبوترے پر محفل جم جاتی۔ آج بھی بہت سے لوگ جمع تھے، لیکن سب پر چپ تاری تھی۔ آخر سناٹے کو شیخ صاحب کی آواز نے توڑا۔ بھئی میں نے تو بیگم کو بہت ڈانٹا، یہ عورتیں ہی جھوٹی سچی خبریں پھیلاتی ہیں، ان کی اطلاع پر ہی ہم ڈاکٹر صاحب کو گھر سے نکالنے پر تیار تھے۔ اب پتہ چلا کہ پروفیسر صاحب تو بہت عظیم انسان ہیں۔ سب نے ہاں میں ہاں ملائی۔ لکھنوی بولے، بھئی صرف خواتین ہی نہیں، ہم مرد بھی برابر کی ذمہ دار ہیں۔ ویسے یہ بات سب سے پہلے بتائی کس نے؟ میر صاحب سوچتے ہوئے بولے، ارے بھائی بیگم تو کہتی ہے کہ سب سے پہلی اطلاع بشیر نے پھیلائی تھی۔ خیر اللہ نے کرم کیا، ہم لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ میر صاحب سوچتے ہوئے بولے، ہمیں خود اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے۔ ہم جب چاہتے ہیں کسی پر الزام لگا دیتے ہیں، خود کو بھول جاتے ہیں کہ ہم کتنے گناہگار ہیں۔ مسجد کے امام صاحب نے کہا وہ کہیں جاتے ہوئے شیخ صاحب کی محفل میں 5 منٹ کے لیے رک گئے تھے۔ رات 8 بجے تمام ٹی وی چینلوں پر خصوصی پروگرام کا آغاز ہو گیا۔ شہید کیپٹن اعجاز کے قابل احترام والد جناب ڈاکٹر فیاض احمد خان نے اپنے انٹرویو کے دوران بتایا کہ وہ بہت بہادر لڑکا تھا۔ اس کی ماں اسے شہیدوں کے واقعات سناتی رہتی تھی۔ وہ اسکول جانے لگا تو اکثر کہتا، میں فوجی بنوں گا، اللہ کی راہ میں دشمن سے لڑوں گا۔ اس نے پرندوں یا جانوروں کو بھی نشانہ نہیں بنایا۔ وہ بہت سعادت مند بچہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی آواز بھر گئی۔ کیپٹن اعجاز کا پھولوں میں لپٹا ہوا چہرہ سکرینوں پر نمودار ہو گیا۔ لوگ اپنے آنسو پہنچ رہے تھے۔ اس کے بعد کسی نے ڈاکٹر فیاض کے خلاف کوئی بات نہ کی۔ محلے کی خواتین بھی اب کم ہی کسی کی برائی کرتی تھیں۔ اس دوران بشیر کہیں غائب ہو گیا تھا، شاید شرم کے مارے۔